السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد اور بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جب سے میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں نے بتایا اپنے ویورز کو کہ اب اگر آپ نے نادرا کا آپ کے پاس ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ہے تو آپ کو پاکستان کے دفتر خارجہ اور یو اے ای کی پاکستان میں ایمبیسی یا ان کے جو سینٹرز ہیں وہاں سے اس کی تصدیق کروانا لازمی ہوگی۔ اس حوالے سے بہت سی ای میلز مجھے موصول ہوئی ہیں، بہت سے کامنٹس میں نے پڑھے ہیں، لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ یہ شرط ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان سے ویکسینیشن کی 2 ڈوزز لگوائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ویکسین کی ہو، سائنو فارم کی ہوں، ایسٹرازینیکا کی ہوں، فائزر کی ہوں۔ اگر آپ نے پاکستان سے یہ 2 ڈوزز لگوائی ہیں تو ہی نادرا آپ کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ اب وہ لوگ، ان پر یہ لازم ہے جو یو اے ای کے ریزیڈنٹس ہیں کہ اگر وہ ویکسینیشن جب سرٹیفکیٹ پیش کریں گے تو وہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اٹیسٹڈ یا تصدیق شدہ ہونا چاہیے پاکستان کے دفتر خارجہ اور یو اے ای کی ایمبیسی کے کونسلر سیکشن، جو کہ میری معلومات کے مطابق پاکستان کے مختلف شہروں میں قائم کیے گئے ہیں۔ تاہم ابھی تک اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی کہ یہ سینٹر کس شہر میں کس جگہ پر ہیں، ان کے کیا کانٹیکٹ نمبرز ہیں۔ اب چونکہ ایک پرائیویٹ کمپنی کا نام آ رہا ہے، میں اس کمپنی کا نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ میرے پاس اس کی تصدیق نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو کہ یو اے ای میں موجود ہیں یا پاکستان میں موجود ہیں جنہوں نے یو اے ای سے ڈبل ویکسینیشن کروا رکھی ہے، یعنی 2 ڈوزز لگوا رکھی ہیں، اب یہ بات وہ غور سے سن لیں کہ آپ کے لیے یہ اٹیسٹیشن ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس ڈی ایچ اے کی، دبئی ہیلتھ اتھارٹی کی اپلیکیشن ہوگی، آپ کے پاس گرین پاس ہوگا، الحسن ایپ ہوگی، اس میں ظاہر ہے آپ کی یہ تمام جو ہے تفصیلات درج ہوں گی کہ ویکسینیشن آپ نے پہلی ڈوز کب لگوائی، دوسری کب لگوائی، وہ تو اس میں ایپ میں ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے، جو بیچارے غریب ہیں، سمارٹ فون افورڈ نہیں کر سکتے، سمارٹ فون کو آپریٹ نہیں کر سکتے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح ایپ ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے یا ایپ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ ویکسین لگواتے ہیں تو آپ کو ایک ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے ایک کارڈ مہیا کیا جاتا ہے جس کے اوپر آپ کا پوری تفصیلات درج ہوتی ہیں، پاسپورٹ نمبر، یو آئی ڈی نمبر، جو آپ کا ویزا نمبر وغیرہ، ریزیڈنس کارڈ نمبر۔ تو ان لوگوں کے لیے جو کارڈ ہے وہ کارڈ ہی کافی ہے، کیونکہ وہ کارڈ تو یو اے ای کی اتھارٹیز نے ایشو کیا ہے، وہ نہ پاکستانی ایمبیسی اٹیسٹ کر سکتی ہے نہ یو اے ای کی ایمبیسی، کیونکہ پاکستان کی جانب سے تو اس طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ اب رہا سوال یہ کہ میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں نادرا ایک بہت معتبر ادارہ ہے، اس کا یہ سرٹیفکیٹ، کچھ لوگوں نے کامنٹس میں یہ کہا ہے جی بالکل ٹھیک کیا ہے کہ پاکستان میں لوگ جو ہے فیک جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جعلی سرٹیفکیٹ، جعلی اسناد کسی ملک میں بھی اگر آپ پیش کرتے ہوئے پکڑے گئے تو اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ 419، 420، 467، 468 یہ ایسے دفعات ہیں جس کے تحت آپ کو 7 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ جعلی دستاویزات یو اے ای میں پیش کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو پتہ ہے وہاں پر بھی قید ہے، اس کے بعد ڈیپورٹیشن ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی پاگل ہوگا، دیوانہ ہوگا یا ہیبیچول عادتی جرائم پیشہ ہوگا، ہیبیچول کرمنل ہوگا جو کہ اس طرح کی دستاویزات میں گڑبڑ کر کے آپ نادرا کے پاس جائیں تو کیا اس میں کہ وہ آپ درخواست دیں گے، آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے، کیونکہ جس وقت آپ کو ویکسین لگتی ہے آپ کا آئی ڈی وغیرہ تو اس میں درج ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں میرا استدلال یہ تھا کہ پاکستان میں آپ کی جو برتھ رجسٹریشن ہے وہ نادرا کرتا ہے، آپ کی جو ڈیتھ ہے، کسی کے انتقال ہو گیا، اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ نادرا بنا کے دیتا ہے، آپ کے اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر آپ کی جو وراثت میں آئی ہوئی جائیداد ہے وہ آپ کے نام یا آپ کے اہل خانہ کے نام منتقل ہوتی ہے۔ آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ کی بنا پر ساری زندگی وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ کا بی فارم بنتا ہے، جس بے فارم ہم کہتے ہیں، آپ کا اسکولوں میں ایڈمیشن ہوتا ہے، آپ جدھر بھی جائیں، جس ملک کی
نیشنلٹی کے لیے، ریزیڈنٹ شپ کے لیے آپ اپلائی کریں تو آپ سے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے. تو اگر باقی ممالک اور اسی برتھ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر آپ کا شناختی کارڈ بنتا ہے، اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر آپ کا پاسپورٹ بنتا ہے. اگر شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ایکسیپٹیبل ہیں تو نادرا کی طرف سے جاری کیا گیا جینون سرٹیفکیٹ کیوں نہیں ایکسیپٹیبل؟ یہ میرا ایک سوال ہے. بنیادی طور پر آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستانیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی حکومت کے خلاف ہوں. اصل معاملہ حکومتوں کے درمیان ہے، حکومتوں کے مابین ہے. وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیوں ہے. میں ہر ویڈیو، اچھا بعض اوقات اگر میں کوئی تنقیدی ویڈیو بناؤں تو 2 3 4 میرے ویورز ہوں گے جن کو اتنا ناگوار گزرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میں نے ان کو، یعنی یو اے کی تنقید نہیں کی یا پاکستانی گورنمنٹ کی تنقید نہیں کی، خدا نہ خواستہ میں نے ان کو کوئی گالی دے دی ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، برداشت پیدا کریں. میرا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. تکلیف آپ لوگوں کو ہو رہی ہے، میں تو مزے سے بیٹھا ہوا ہوں. میں نے تو جب چاہا الحمدللہ، جب چاہا الحمدللہ، میں بڑی بات نہیں کر رہا، جس ملک کا ویزا چاہا مجھے تو مل گیا. میں نے جب پابندی تھی پاکستان پر ویزوں کی، آپ لوگ جانتے ہیں جو میرے ریگولر ویئرز ہیں، جب ویزا جاری نہیں ہو رہا تھا تو مجھے تو وزٹ ویزا بھی مل گیا. میں جب دبئی گیا تو میرے دوست پوچھنے لگے کہ جی آپ کو ویزا کیسے مل گیا. تو ایسی بات نہیں ہے. میں تو آپ لوگوں کی آواز اٹھاتا ہوں. اگر آپ اس ویڈیو کو وائرل کریں گے کہ آپ کی آواز کہیں نہ کہیں سنی جائے گی. میرا کوئی پرسنل ایجنڈا تو نہیں ہے، نہ میری کوئی جائیداد ہے وہاں پہ، نہ میرا کوئی کاروبار ہے وہاں پہ، نہ کوئی اور میرا کوئی پولیٹیکل موٹیوز ہیں کہ میں یو اے کی گورنمنٹ کو خام خواہ تنقید کا نشانہ بناؤں. جو ان کے اچھے کام ہوتے ہیں میں اس کی تعریف کرتا ہوں، جو ان کے قابل تنقید بات ہوتی ہے میں تنقید کرتا ہوں. تنقید اس لیے کرتا ہوں کہ وہ پاکستانیوں کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں. وہ دنیا میں ہمیں بے ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں. بے ایمانی دنیا کے کس ملک میں نہیں ہے؟ کیا اماراتی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ وہ گناہ یا جرم نہیں کرتے؟ وہ بینک فراڈ نہیں کرتے؟ وہ نشے میں گاڑیاں ٹکرا کے لوگوں کو نہیں مارتے؟ وہ لوگوں کی تصدیق نہیں کرتے؟ کیا یو اے کے جتنے بھی جیل ہیں، جو قیدی ہیں، جو بھرے ہوئے ہیں، کیا وہ سارے پاکستانی یا انڈین سے بھرے ہوئے ہیں؟ کیا اس میں اماراتی یا عربی نہیں ہے؟ تو یہ پاکستانیوں کو نیچا دکھانے کی ایک کوشش ہے، سازش ہے. اس کو میں کیا بولوں؟ ظاہر اور تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ کمارے ہیں نہ مار، اس سے کھوتے ہیں مار. یعنی آپ کمار کو، یعنی ہماری گورنمنٹ کو، ہماری ڈیفنس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو ظاہر ہے وہ آپ عوام کو تنگ کرتے ہیں. عوام بیچاری پھر تنگ ہو کر پھر وہ حکومت کے خلاف ہو جاتی ہے. تو یہ سارے بہت بڑی گیم ہے. اس پر کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا. اس گیم میں پاکستانیوں کو اس لیول تک لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جی پاکستان چونکہ وہاں سے 29 بلین ڈالر آ گئے، اتنے بلین، وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو اور نہیں. تو اس طرح ان کا بازو مروڑ کا کہ یوں یہ ان کا سب سے ویک پوائنٹ ہے. اس میں ان کو تکلیف ہوگی، پاکستان کو تکلیف ہوگی. الحمدللہ پاکستان ایک بڑا توانا ملک ہے. آپ کے ملکوں سے چھوٹے چھوٹے ممالک جیسا نہیں ہے. آپ کے اوپر افتاد پڑتی ہے تو آپ پاکستان کے گھٹنوں اور پاؤں میں پڑتے ہیں کہ خدا را آؤ ہمیں بچاؤ. اور بچایا ہے ماضی میں بھی، آئندہ بھی بچائیں گے. لیکن وہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، بڑی بے آواز ہے. جس دن وہ کن فیکون، جس دن اللہ کی طرف سے حکم آیا تو آپ دیکھیے گا یہ بڑے بڑے برج، بڑے بڑے، یہ پچھلے سال آپ نے دیکھا نا تیل کی قیمتیں، تیل مفت فروخت ہو رہا تھا، کوئی خریدار نہیں تھا. تو یہ ساری جو ہے نا سب کیا کہتے ہیں وہ پتہ نہیں ٹھاٹ دھری رہ جائے گی. یہ ساری ٹھاٹ باٹ دنیا میں ہی رہ جائے گی. صرف اللہ کی طرف سے دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.